اور جلالی نام میں آپ سب کو گستاخ خدا یسوع مسیح کے عظیم اور جلالی نام میں آپ سب کو گستاخ آگے ورثہ دیکھیے کلام مقدس میں عہد عتیق میں استثنا اس کا 27واں باب عہد عتیق میں سے استثنا 27واں باب اس کی گیارہویں آیت سے میں پڑھوں گا. یوم القوم ہے عہد عتیق میں استثنا اس کا 27واں باب 11ویں آیت. اور موسیٰ نے اسی دن لوگوں سے تاکید کر کے کہا کہ جب تم یردن پار ہو جاؤ تو کوئی گرزین پر شمام اور لاوی اور یہودا اور اشکار اور یوسف اور بنیامین کھڑے ہوں اور لوگوں کو برکت سنائیں. اور روبن اور جد اور آشر اور زبلون اور دان اور نفتالی کوئی ابال پر کھڑے ہو کر لعنت سنائیں. اور لاوی بلند آواز سے سب اسرائیلی مردوں سے کہیں کہ لعنت اس آدمی پر جو کاریگری کی صنعت کی طرح کھودی ہوئی یا ڈھالی ہوئی مورت بنا کر خداوند کے نزدیک مکروہ ہے اس کو کسی پوشیدہ جگہ میں نصب کرے. اور سب لوگ جواب دیں اور کہیں آمین. لعنت اس پر جو اپنے باپ یا ماں کو حقیر جانے. اور سب لوگ کہیں آمین. لعنت اس پر جو اپنے پڑوسی کی حد کے نشان کو ہٹائے. اور سب لوگ کہیں آمین. لعنت اس پر جو اندھے کو راستہ سے گمراہ کرے. اور سب لوگ کہیں آمین. لعنت اس پر جو پردیسی اور یتیم اور بیوہ کے مقدمہ کو بگاڑے. اور سب لوگ کہیں آمین. خدا کے زندہ کلام کے پڑھیں اور سنے جانے پر ہم سب کے لیے باعث سے برکت ہو. تشریف رکھیں. آئیے اپنی آنکھوں کو بند کریں اور اپنے سر کو جھکائیں. خدا آسمانی خدا تو جو عظیم اور مطلق خدا ہے. آئی خدا یہ کلام آج ان زندگی اندر صحیح طور پر پہنچے. مجھے چھونے آسمانی تحریک تھی گائیڈنس بخش, بیان کرنے کا فضل بخش. یہ کلام ان زندگیوں میں غیر معمولی اثر قائم کرے. یسوع نام میں آمین. آج میرا مضمون ہے بیواؤں کے ساتھ انصاف کرے, کیونکہ خدا بیواؤں کے ساتھ انصاف کرتا ہے. میرا مضمون ہے بیواؤں کے ساتھ انصاف کرے, کیونکہ خدا بیواؤں
کا انصاف کرتا ہے۔ میرے عزیزوں، کلام مقدس میں ہمیں یہ واضح طور پر آیا ہوتا ہے کہ زندگی کے ہر ایک پہلو میں خدا کی توجہ خاص ہر ایک کام، ہر ایک معاملات اور ہر ایک مقصد پر اور ہر ایک شعبہ زندگی پر مرکوز رہتی ہے۔ جب بہت سے معاملات ہوں، جب بہت سے شعبہ جات ہوں، تو کسی ایک پر توجہ مرکوز ہوتی ہے، 2 پر ہوتی ہے، 3 پر ہوتی ہے، لیکن ہر ایک چھوٹے سے چھوٹے پہلو پر غور نہیں کیا جاتا۔ لیکن ہمارے خدا میں یہ افضل خصوصیت پائی جاتی ہے کہ وہ ہر ایک شعبہ زندگی کے معاملات پر بڑی باریک بینی سے غور کرتا ہے۔ اور کلام مقدس میں ہمیں ملتا ہے کہ خدا بیواؤں کا تقاضا کرتا ہے کہ ہم اپنی عملی زندگی میں ان کے ساتھ انصاف کریں۔ مضمون کیا آج کا؟ بیواؤں کے ساتھ انصاف کریں، کیونکہ خدا بیواؤں کا۔ اب اگر غور کریں تو زندگی کے ہر ایک دور اور شعبہ میں اگر دیکھا جائے تو سب سے کمزور ترین پہلو وہ ہوتا ہے جب عورت یہ سمجھ لیتی کہ اس کا شوہر اب اس دنیا میں نہیں، اور جب اس کا شوہر اس دنیا میں نہیں، وہ گویا اپنے آپ کو انسیکیور فیل کرنا شروع کر دیتی۔ اس میں انسیکیور احساسات، جذبات ابھرنا شروع ہوتے ہیں، اور اس کی زندگی کا مدار، اس کی زندگی کی ساری ترجیحات پہلے تک اپنے شوہر کے لیے یہ محدود ہوتی ہیں۔ لیکن جب یہ وقت آتا ہے کہ اس کا شوہر اس دنیا میں نہ رہے، تو وہ اپنے آپ کو غیر محفوظ سمجھنا شروع کرتی ہے، اور اسی میں غور کریں کہ خدا اس بیوہ کو فوراً سے سنبھال لیتا ہے، اور خدا ہی تقاضا کرتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ خدا کی عظیم محبت جو ہے، خدا کا عظیم پیار جو ہے، خدا کے سارے احساسات اور جذبات وہ بیوہ کے لیے ہوتے ہیں، اور جب بیوہ کے لیے ہوتے ہیں تو جب ان کے ساتھ انصاف نہ کیا جائے تو کلام مقدس ہمیں یہ واضح کرتی ہے۔ آئیے غور کریں 19ویں آیت 27 باب اور اس کی 19ویں آیت میں یہ مرقوم ہے، لعنت اس پر جو پردیسی اور یتیم اور بیوہ کے مقدمہ کو بگاڑے، اور سب لوگ کہیں آمین۔ اب لعنت اس پر جو بیوہ اور یتیم کے مقدمے کو، اب مقدمہ یعنی
معاملے کو، معاملات کو بگاڑنا شروع کرے، لعنت اس پر۔ اب اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کیونکہ خدا یہ پسند نہیں کرتا، اور خدا ناپسند کرتا ہے اس بات کو کہ ہم ان کے معاملات کو خراب کریں۔ وہ یہ چاہتا ہے، چونکہ اس کے احساسات، چونکہ اس کے جذبات بیوہ کے لیے بہت گراں قدر ہے، بہت اہمیت کے حامل ہے، تو وہ تقاضا یہ کرتا ہے، وہ چاہتا یہ ہے کہ ہم اس کے ساتھ انصاف کریں اور اپنی عملی زندگی میں اس کے ساتھ، یعنی وہ بیوہ کے ساتھ عملی طور پر پریکٹیکل لائف میں انصاف کے ساتھ چلے۔ اگر وہ بیوہ ہے تو اس کا خیال رکھیں، اگر وہ بیوہ ہے تو یہ نہیں کہ اس کا کوئی وارث نہیں، کوئی والی وارث نہیں، اسے چھوڑ دیا جائے، اسے اگنور کر دیا جائے، اسے رد کر دیا جائے، یا اسے نظر انداز کر دیا جائے، یا اسے آگے کی بجائے پیچھے رکھا جائے، یا اسے بڑھنے کی بجائے اسے کم کیا جائے، بلکہ بائبل کی روح سے، چونکہ خدا یہ تقاضا کرتا ہے کہ ان کے ساتھ انصاف ہو، تو جب ہم انصاف نہیں کرتے تو ہماری زندگی میں بھی اس کے اثرات لعنت کے طور پر جاری ہونا شروع ہو جاتے ہیں، خاندان پر، بچوں پر۔ شوہر ہوتے ہوئے بھی حالات بہت خراب ہوتے ہیں، شوہر ہوتے ہوئے بھی معاملات بگڑے ہوتے ہیں، شوہر ہوتے ہوئے بھی زندگی کے پہلو میں کہیں پر بھی خوشیاں نہیں ہوتی۔ اس کی وجہ یہ ہے کیونکہ ناانصاف ہوتے ہیں، ناانصافی کے ساتھ اس کے معاملات کو نظر انداز کرتے ہیں، تو یقینی طور پر خدا کی لعنت گھرانے پر مرتکب ہوتی ہے۔ اور جب خدا کی لعنت خاندان یا فرد پر جاری ہو تو یاد رہے کہ پھر اچھائی نہیں ہے، کسی بھی طرح سے بہتری نہیں ہے، کسی بھی طرح سے معاملات سدھرنے کی بجائے وہ اور مزید الجھتے ہیں، وہ الجھاؤ کا شکار ہی رہتے ہیں۔ اس کا سبب یہ ہے کیونکہ انصاف نہیں، بے انصاف ہوتے ہیں، اور بے انصاف رویے کو اختیار کیے ہوتے ہیں، اور اسی لیے خدا کی ہم پر نظر، خدا کی ہم پر توجہ نہیں رہتی، اس لیے کہ خدا کو ہمارے اس رویے سے نفرت ہوتی ہے۔ نفرت ہوتی ہے تو یقینی طور پر خدا ہمیں دیکھتا بھی نہیں ہے، نفرت ہوتی ہے تو یقینی طور پر پھر خدا دھیان بھی نہیں دیتا، نفرت ہوتی ہے خدا کو تو یقینی طور پر پھر ہم جتنی بھی دعائیں کرتے ہیں، ہماری تمام التجائیں، ہماری تمام فریادیں، ہماری دست دعا بلند ہونے کی بجائے وہ وہیں سے ٹکرا کر واپس آ جاتی ہے۔ ہم کہتے ہیں خداوند تو مجھے برکت بخش، کوئی رسپانس نہیں ہوتا۔ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کیونکہ خدا ہم پر نظر کرنا پسند نہیں کرتا، اور وجہ یہ ہے کہ ہم بیوہ کے ساتھ عملی طور پر انصاف نہیں کرتے۔ اور انصاف کس طرح کا؟ اب بات اور سوال یہ ہے کہ انصاف کس طرح کا، کس لحاظ سے انصاف کیا جائے، کس طرح سے انصاف کر سکتے ہیں۔ آئیے غور کریں کلام مقدس میں، بائبل مقدس ہمیں یہ بیان کرتی ہے۔ میرے ساتھ دیکھیے گا عہد جدید میں پہلا تیموتھیوس اس کا 5واں باب اور اس کی 5ویں آیت۔
پہلا تیموتھیوس اس کا 5واں باب اور اس کی 5ویں آیت یوں مرقوم ہے، جو باقی بیوہ ہے اور اس کا کوئی نہیں، وہ خدا پر امید رکھتی ہے اور رات دن مناجات اور دعاؤں میں مشغول رہتی ہے۔ اب جو بیوہ ہے، ایک بات یاد رکھیں، جو خدا کے خوف میں بیوہ ہے وہ خدا پر بھروسہ کرتی ہے، اس کا بھروسہ خدا پر ہوتا ہے اور وہ دن رات خدا سے دعا اور مناجات کرتی ہے۔ ہم اس کا انصاف اس اعتبار سے کر سکتے ہیں کہ وہ اپنی نگاہیں خدا پر لگائے ہوتی ہیں۔ یہ پریکٹیکل لائف ہے۔ اب اگر غور کریں نا تو ہم انصاف اس کے ساتھ اس اعتبار سے کر سکتے ہیں، اس کی توجہ خدا پر ہوتی ہے اور ہم چونکہ ہماری بھی توجہ خدا پر ہوتی ہے، وہ خدا ہمارے سے یہ تقاضا کرتا ہے کہ ہم اس کا خیال کریں۔ وہ اپنی ساری توجہ کا مرکز خدا پر لگائے ہوتی ہے۔ وہ بیوہ جو خدا کے خوف میں نہیں ہے نا، اس کی توجہ انسانوں پر ہوگی، اس کی آنکھیں اس پر ہوں گی، اس پر ہوں گی، فلاں پر ہوں گی، دیگر پر ہوں گی۔ لیکن جو خدا کے خوف میں بیوہ ہے تو اگرچہ اس کا شوہر نہ بھی ہو، اس کی ساری توجہ کا مرکز صرف اور صرف خدا ہوتا ہے اور وہ دن رات دعا کرتی ہے، دن رات مناجات کرتی ہے۔ خدا ہمارے دل میں ڈالتا ہے، خدا ہماری سوچوں میں ڈالتا ہے کہ اس بیوہ کو جو دن رات خدا کے حضور میں اپنی آنکھیں لگائے رہتی ہے، دن رات خدا کے حضور میں مناجات کرتی رہتی ہے، اس کا خیال کیا جائے، اس کے ساتھ انصاف کیا جائے اور انصاف اس طرح سے کہ اس کا خیال کرے۔ اب خیال کس بات کا؟ سوال یہ پیدا ہوتا ہے، خیال کس چیز کا؟ اس کے معاملات کے بارے میں، اس کے زندگی کے تمام پہلوؤں کے بارے میں، اس کے روزمرہ کی زندگی کے تعلق سے، اشیاء کے حصول کے لیے اس بات کا خیال کیا جائے۔ اور غور کریں تو کیسی عظیم بات ہے کہ خدا نے ایک ٹرائی اینگل بنایا ہوا۔ اب وہ ٹرائی اینگل کیا ہے؟ اوپر خدا، ساتھ وہ بیوہ اور اس کے ساتھ ہی ہمارا رویہ، ہمارے وہ تمام کام جو اس کے لیے ہوتے ہیں، ہمارا خیال جو اس کے لیے ہوتا ہے۔ خدا تقاضا کرتا ہے ہم سے، خدا چاہے تو ڈائریکٹلی طور پر کر سکتا ہے، اسے پرووائڈ کر سکتا ہے، لیکن خدا چاہتا ہے کہ ہم اس کو دیں، اس کا خیال کریں، اس کے ساتھ انصاف کے تقاضوں کو پورا کریں۔ اور کلام مقدس میں آئیے ذرا غور کریں، 5ویں آیت، جو باقی بیوہ ہے اور اس کا کوئی نہیں، وہ خدا پر امید رکھتی ہے اور رات دن مناجات اور دعاؤں میں مشغول رہتی ہے۔ اب جو رات دن دعاؤں میں مشغول رہتی ہے، جب ہم اس کا خیال کرتے ہیں نا تو اس کے دل سے بھی دعا نکلتی ہے، خداوند تو اس سے بھی برکت بخش۔ جو رات دن دعاؤں میں اور مناجات میں لگی رہتی ہے، جو خدا کے خوف میں بیوہ ہے، وہ یقینی طور پر پھر ہمارے لیے بھی دعا کرے گا۔ اور یاد رہے کہ جو رات دن دعاؤں میں مشغول رہتا ہے، اس کا تعلق خدا کے ساتھ بہت زیادہ ہوتا ہے۔ تو بیوہ کے تو تعلق سے اگر غور کرے نا تو خدا تو پہلے اس کے لیے بہت خاص کنسرن رکھتا ہے، وہ تو پہلی خدا کے بہت قریب ہوتی ہے اور خدا اس کے بہت قریب ہوتا ہے۔ تو یقینی طور پر وہ جو کہے گی نا
اس کے دل سے جو دعا نکلے گی وہ خدا پوری بھی کرے گا. جب وہ آنسو بہائے گی، جب وہ روئے گی، جب وہ تڑپے گی، تو یقینی طور پر خدا بھی ازردہ ہوگا، یقینی طور پر خدا بھی دکھی ہوگا. کیونکہ ہمارے خدا میں احساسات اور جذبات ہیں. وہ دیکھتا ہے، وہ غور کرتا ہے اور وہ سمجھتا ہے. تو جب وہ دکھی ہوگی تو یقینی طور پر جس کے ساتھ کنسرن ہوتا ہے وہ بھی اس کے ساتھ ہم نوا ہوتا ہے. خدا بھی پھر دکھی ہوگا. اور جب کرنے والا خدا ہے تو خدا ہمارے لیے بھی بہت سے معاملات میں اگنورنس، نظر انداز اور اپنی توجہ کو ہٹائے رہتا ہے. بہت سے معاملات میں خدا بھی اپنی خاص توجہ پھر ہم پر مرکوز نہیں کرتا. اس کی وجہ یہ ہے کیونکہ ہم بیوہ کے ساتھ انصاف نہیں کر رہے ہوتے. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ بیوہ جو رات دن دعا میں مشغول ہے وہ آنسو بہاتی ہے کہ اس کی زندگی کے حصول کا پہیہ چل نہیں رہا. اور اسی لیے پھر ہمارے لیے بھی مشکلات، اسی لیے ہمارے لیے بھی پرابلمز بڑھتی جاتی. لیکن کلام مقدس میں ہمیں ملتا ہے، آئیے غور کریں. یعقوب پہلا باب اور اس کی 27ویں آیت. عہد جدید میں یعقوب کا عام خط، اس کا پہلا باب اور اس کی 27ویں آیت میں یہ مرقوم ہے: ہماری خدا اور باپ کے نزدیک خالص اور بے عیب دینداری یہ ہے کہ یتیموں اور بیواؤں کی مصیبت کے وقت ان کی خبر لیں اور اپنے آپ کو دنیا سے بے داغ رکھیں. اب ان کی خبر لینا گویا ان کا خیال کرنا ہے، ان کی خبر لینا گویا ان پر دھیان دینا ہے. ان کی خبر لینا گویا ایسا ہی ہے جیسے آپ اپنے گھر کی خبر لے رہے ہیں. اگرچہ آپ کا وہ گھر تو نہیں ہے، لیکن خدا کے حکم کے تحت جب خدا خیال کرتا ہے، جب خدا کی توجہ بیوہ پر ہوتی ہے تو وہ تقاضا بھی یہی کرتا ہے کہ ہم بھی اس کے ساتھ انصاف کریں. جب وہ انصاف کرتا ہے بیوہ کا تو تقاضا یہی کرتا ہے کہ ہم بھی بیوہ کا انصاف کریں. اور بائبل یہ بیان کرتی ہے کہ بیواؤں کی مصیبت کے وقت ان کی خبر لیں. اب جب بھی مصیبت آتی ہے ان کی خبر لیں، خیال کریں، ان کا دھیان کریں، ان پر دھیان دیں. جب نہیں کرتے تو یقینی طور پر معاملات زندگی اس کی رک سی جاتی. یہ ایسے ہی ہے، ایک ماہ آپ کو سیلری نہ ملے، سوچ کے دیکھیں ذرا، آپ کا باس ایک مہینے کے لیے آپ کی سیلری روک دے. زندگی تو آپ کی وہی چل رہی ہے، سب کچھ ویسے ہی چل رہا ہے. باس آپ کی سیلری روک دے تو پھر کیا ہوگا؟ کیا آپ اپنے معاملات کو ٹھیک سے چلا سکیں گے؟ چل جائیں گے. سیلری نہ ہوگی تو بل آپ کو بھرے جا سکیں گے، بجلی کا، گیس کا، پانی کا، دیگر اور اسکول کی فیسیں اور دیگر اشیاء، یہ سب کچھ چلے گا. اس لیے کہ باس نے آپ کو سیلری نہیں دی. جہاں آپ کام کر رہے ہیں وہاں سے آپ کو سیلری نہیں ہوئی تو سب کچھ پھر بھی چلتا ہی رہے گا. چلنا چاہیے، نہیں چلتا. زندگی کا پہیہ رک سا جاتا ہے. ہاں البتہ وہ کام تو ہوتے ہی رہتے ہیں، لیکن دشواریوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے.
زندگی رک سے نہیں جاتی، معاملات میں الجھاؤ اور بگاڑ آنا شروع ہو جاتا ہے۔ وہ سب کچھ ویسے کے ویسے ہی چل رہے ہوتے ہیں، بل نہ دیا تو اگلے مہینے پھر آپ کو ڈبل آ جائے گا، ایسے ہی ہے، بلکہ جتنا ہوتا ہے اس سے کئی گنا بڑھ کر ہوتا ہے۔ سب کچھ بڑھنا شروع ہو جاتا۔ اب غور کریں، بہت سے ایسے لوگ جو بیواؤں کے ساتھ ناانصاف ہوتے ہیں، وہ ایک دفعہ نہیں کرتے نا، وہ بڑھنا شروع ہو جاتا ہے۔ بے انصاف، پھر بے انصاف، پھر بے انصاف۔ وہ بے انصافی کا گراف جو ہے نا، ہمارا خدا کی نظر میں بڑھتا ہی جاتا ہے، بڑھتا ہی جاتا ہے۔ جیسے بل ہے نا، مثال لے لیں، 3,450 روپے بل آیا، ایک صرف مثال دے رہا ہوں میں، نہ دے تو 7,780 روپے آ جائے گا، ایسے ہی ہے، 6,000 نہیں آتا، اس سے زیادہ ہی آ جاتا ہے۔ اب اگر غور کریں، ہم جب بیوہ کا خیال اور اس کے ساتھ انصاف اور اس کی خبر نہیں لیتے تو ہمارا گراف بھی جو ہے نا خدا کی نگاہ میں، ہم کہتے ہیں خدا ہم تو بڑے اچھے تیرے حضور چلتے ہیں، گنواتے ہیں ہم خدا کو، خدا دیکھ میں پہلی بار اتنا وقت نکالتا ہوں، اتنا تھکا ہوا تھا پھر بھی میں تیرے حضور آیا، دیکھ۔ دوسری بات، بچوں کو میں چھوڑ کر تیرے حضور آیا، یہ بھی میں نے گھر کا سارا بھی کام کرنا تھا، وہ بھی میں نے نہیں کیا، وہ چھوڑ کر آیا۔ تیسری بات، میں تیرے حضور دعا کرتا ہوں، ریگولر آتا ہوں، چندہ تجھے میں دیتا ہوں، دہیے کی تجھے میں دیتا ہوں، روزے بھی پھر اب تو روزے ہیں، میں روزے بھی رکھتا ہوں، اتنا کچھ تو میں کرتا ہوں خدا، پھر بھی تو مجھ سے نہ خوش، اتنا کچھ میں کر رہا ہوں تو خوش نہیں ہو سکتا۔ لیکن غور کریں، ہم اپنے ذہن میں یہ معیار بٹھائے ہوتے ہیں، ہم سب کچھ کر رہے ہیں، اور اس کی میں آپ کو ایک عمدہ مثال دوں۔ وہ شخص جو اس عبادت خانہ میں گیا، ہمارا بھی رویہ اسی کی طرح ہوتا ہے، ہم اپنے آپ کو فاخر بنا لیتے ہیں اور اس بے انصاف قاضی کی مانند اپنے رویے کو کر لیتے ہیں، خدا تو بھی سناتا رہے، ہم نے بھی تیری نہیں سنی، اور چاہے بیوہ بھی آ کر سناتی رہے نا، ہم نے بیوہ کی بھی نہیں سنی، بیوہ روتی بھی رہے نا، بیوہ کی نہیں سنیں گے، خدا تو بھی بولتا رہے گا نا، ہم نے پھر بھی نہیں سننی تیری۔ اور بائبل ہی بیان کرتی لوکا کی انجیل میں کہ وہ نہ تو خدا سے ڈرتا اور نہ آدمیوں کی پرواہ کرتا، کسی کا خیال نہیں۔ آج ہمارا بھی رویہ اسی طرح کا ہوا ہے، اور ہم خدا کلام کرتا ہے، ہم کہتے ہیں کوئی بات نہیں، اگلے جب آئے گا نا پھر کر دیں گے، ابھی پہلی بڑی حالات سخت چل رہے ہیں، یہ بھی ہے، فیس بھی اگلے مہینے، فیس بھی ہے، یہ بھی ہے، فلاں بھی ہے، بچوں کا ایڈمیشن فلاں، اور سونے پہ سہاگا، ایسٹر بھی آ گیا، اخراجات اور مزید بڑھ گئے، اتنی سی سیلری ہے، کلام سنو تو خدا بھی ڈراتا رہتا ہے، ہر بار خدا ڈراتا ہے کہ یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا۔ لیکن غور کریں میرے عزیزو، خدا ہمارے لیے، خدا کا مقصد محض ڈرانا نہیں ہے، یا خدا کا مقصد ہمارے لیے اور ہماری زندگیوں کے لیے نقصان پہنچانا نہیں ہے، بلکہ یہ ہے کہ ہم اس کی برکتوں سے استفادہ حاصل کریں، برکتوں کو ہم اس کے ساتھ انصاف کریں گے، ہمارا خدا انصاف کرے گا۔ ہم اپنے لیے تو چاہتے ہیں کہ داب کر اور ہلا ہلا کر خدا ہمیں بخشے، لیکن ہمارے ترازو میں جو ہے نا وہ باٹ جو ہے بھرے ہوتے ہیں،
دیتے ہم ایسے ہی ہے. ایک ایسی میں ترازو کو دیکھ رہا تھا, اسے نیچے فکس کیا ہوا تھا وہ 1 پاؤ کا پتھر, اور وہ جب بھی کوئی چیز لیتا کوئی اس سے تو وہ اٹھاتا اور نیچے چپکا دیتا. میگنیٹ صاحب وہ 1 پاؤ کا تقریباً تھا, وہ چپکا دیتا. دوسرے کو لگ رہا کہ 1 پاؤ ہو گیا, لیکن جیسے ہی وہ وہاں سے سامان اٹھاتا وہ فوراً سے نیچے گرا دیتا. اور پھر ٹھیک, وہ ترازو دیکھنے میں ایسے جیسے ایکول ہے. ہمارا بھی یہی معیار ہوا ہوتا ہے. ہم اپنے لیے تو تقاضا کرتے ہیں خدا تو مجھے دبا دبا کر برکت دے, لیکن ہمارا جہاں پر رویہ ہے نا وہاں پر ہم کہتے ہیں بس خدا ایسا نہ ہو, خدا ہمارے لیے ایسا نہ تو کر, اے خدا تو ہمارے لیے وہ کام کر جو ہم چاہتے ہیں, تو ہمارے لیے وہ کام کر جو ہم تقاضا کرتے ہیں. اور کلام مقدس میں ہمیں ملتا ہے. آئیے ذرا غور کریں, میرے ساتھ دیکھیے گا یرمیہ اس کا 49واں باب اور اس کی 11ویں آیت. عہد عتیق کے پس منظر میں ان بیواؤں پر غور کریں تو یرمیہ یوں بیان کرتا ہے. یرمیہ 49واں باب اور اس کی 11ویں آیت. کلام مقدس میں یوں مرغوم ہے, تم اپنے یتیم فرزندوں کو چھوڑ, میں ان کو زندہ رکھوں گا اور تیری بیوائیں مجھ پر توکل کریں. خدا نہ صرف اسرائیلی بیواؤں بلکہ دیگر اقوام کی بیواؤں کا بھی خیال رکھتا ہے, اور ان سے بھی چاہتا ہے کہ وہ اس پر بھروسہ رکھے, کیونکہ خدا ہم سے یہ چاہتا ہے کہ ہم ان کا انصاف کریں. تو خدا ان سے مخاطب ہوتا ہے کہ وہ خدا پر بھروسہ رکھے. وہ خدا پر جب بھروسہ رکھتے ہیں تو یقینی طور پر خدا اپنے رحم کو ان پر بھی جاری کرتا ہے. خدا اپنی کامل قدرت کو ان کی زندگیوں میں بھی صادر کرتا ہے. کیونکہ آئیے غور کریں زبور 88واں اور اس کی 68واں زبور اور اس کی 5ویں آیت. زبور 68 اس کی 5ویں آیت میں یوں مرغوم ہے, خدا اپنے مقدس مکان میں یتیموں کا باپ اور بیواؤں کا دادرس ہے. اب خدا یتیموں کا باپ ہے اور بیواؤں کا دادرس ہے. اب دادرس یعنی وہ جو درد رکھتا ہو, وہ جو ان کا حمایت کرتا ہو, وہ جو ان کی حمایت کرنا پسند کرتا ہو. اب خدا جو ہے وہ بیواؤں کی حمایت کرتا ہے. وہ تقاضا کرتا ہے کہ ہم بھی ان کے ساتھ انصاف کریں اور ان کی حمایت کریں, ان کی خبر لیں, ان کی خبر گیری کریں. اور خبر گیری جس طرح ہم اپنے گھر کی کرتے ہیں کہ ہمارے گھر میں سب کچھ ٹھیک ہو, جس طرح ہمارے گھر میں سب صحیح ہو, اسی طرح خدا چاہتا ہے کہ ہم ان کے گھر کا بھی خیال کریں, ان کے معاملات کا بھی خیال کریں. اور لعنت اس پر جو اس کے معاملے کو بگاڑے, لعنت اس پر جو اس کے معاملات کو خراب کرے. آج بہت سے لوگ جو اپنی زندگی میں لعنت کو کماتے ہیں, اور اس کا سبب یہ ہے کیونکہ وہ عملی طور پر ایسے رویے کو اختیار کر لیتے ہیں کہ سخت دل ہو جاتے ہیں کہ نہیں پہلے میں. اور جب تک پہلے میں ہوتا ہے نا اس وقت تک خدا بھی ہمیں چھوڑے رہتا ہے. اس کی وجہ یہ ہوتی ہے
کیونکہ ہم میں دوسروں کے خیال کا احساس اور فکر ہی نہیں ہوتی، اور اسی لیے خدا تقاضا کرتا ہے کہ ہم ان کے دادرس ہوں۔ جب ہم ان کے حامی ہوں گے، جب ہم ان کی حمایت کریں گے، تو یقینی طور پر خدا ہمارے معاملات میں بھی حمایت کرے گا، ہماری زندگی کے پہلوؤں پر بھی حمایت کرے گا، اور خدا کی کامل حمایت ہماری خاندان، ہماری زندگی، ہمارے بچوں، ہمارے رشتہ ازدواج پر متواتر جاری رہے گی، کیونکہ خدا سے اچھا حمایتی اور کوئی ہو نہیں سکتا، خدا سے اچھا حامی کوئی ہو نہیں سکتا، خدا سے بہترین دادرس کوئی ہو نہیں سکتا۔ اور جب ہم ان بیواؤں کے ساتھ انصاف کرتے ہیں تو یقینی طور پر خدا بھی ہمارے ساتھ انصاف کرتا ہے، چونکہ ہم ان کے دادرس ہوتے ہیں، چونکہ ہم میں یہ خیال ہوتا ہے کہ بیوہ کی خبر لینی ہے، تو خدا کو بھی یہ خیال ہوتا ہے کہ وہ فلاں شخص ہے، اس کی حمایت کرنی ہے، اس کا خیال کرنا ہے، اس کی کا حامی بننا ہے، اس کے پہلوؤں پر غور کرنا ہے، اس کے معاملات پر توجہ دینی ہے۔ اور جب ہم ایسا نہیں کرتے، خدا بھی ایسا نہیں کرتا۔ کیسا؟ وہ توجہ ہی نہیں دیتا، وہ اپنا چہرہ ہی نہیں چمکاتا۔ چہرہ چمکانا، ہم گیت بھی زبور بھی گاتے نا، خداوند اپنا چہرہ چمکاوے اور برکت دے دے۔ اب خدا برکت دیتا ہے، چہرہ چمکانے سے خدا برکت دیتا ہے۔ خدا کا چہرہ ہی ہم پر نہیں چمکتا تو برکت جاری نہیں ہوتی۔ برکت اسی صورت میں جاری ہوتی جب خدا کا چہرہ ہم پر چمکتا ہے، اور چہرہ چمکنے سے مراد یہ ہے کہ خدا توجہ دیتا ہے، اور جب خدا توجہ دیتا ہے تو ہمارے معاملات پر بھی توجہ ہوتی ہے۔ کیونکہ آئیے غور کریں 5ویں آیت، خدا اپنے مقدس مکان میں یتیموں کا باپ اور بیواؤں کا دادرس ہے۔ اب ایک اور بات، جب ہم مقدس مکان میں ان کے حامی ہوتے ہیں نا، بیواؤں کے، تو خدا بھی مقدس مکان، خداوند صہیون میں سے تجھے، خداوند صہیون میں سے تجھے برکت دے۔ خدا کی برکت صہیون میں سے جاری ہوتی ہیں، اور خدا کی عمدہ برکتیں ہمارے لیے، ہماری فیملی کے لیے، ہمارے بچوں کے لیے جاری ہوتی ہیں صہیون میں سے۔ اور خداوند 5ویں آیت، خدا اپنے مقدس مکان میں یتیموں کا باپ اور بیواؤں کا دادرس ہے۔ خدا مقدس مکان سے حکم جاری کرتا ہے، اور خدا مقدس مکان سے ہی بیواؤں کا، وہ مقدسہ خاتون اور خواتین کا دادرس ہوتا ہے، ان یتیم بچوں کا باپ ہوتا ہے۔ اور خدا صہیون میں سے ہی ہمارے لیے اپنی برکتوں کو بھی جاری کرتا ہے، اور کلام مقدس میں ہمیں ملتا ہے۔ آئیے ذرا غور کریں، دیکھیں میرے ساتھ زبور 149، 149واں زبور اور اس کی 9ویں آیت۔ کلام مقدس میں 149واں زبور اور اس کی 9ویں آیت یوں مرکوم ہے، تاکہ ان کو وہ سزا دے جو مرکوم ہے، اس کے سب مقدسوں کو یہ شرط حاصل ہے، خدا کی حمد کرو۔ آئیے ذرا غور کریں کلام مقدس میں۔ اب زبور 146 اور اس کی 9ویں آیت کو ہم پڑھیں گے۔ خداوند پردیسیوں کی حفاظت کرتا ہے،
وہ یتیم اور بیوہ کو سنبھالتا ہے، لیکن شریروں کی راہ ٹیڑھی کر دیتا ہے۔ اب جو خدا کے حضور ان کا انصاف کرتے ہیں، خدا کے حضور میں رہتے ہوئے ان کا انصاف کرتے ہیں، بیواؤں کا انصاف کرتے ہیں، تو خدا اس بیوہ کو تو سنبھالتا ہی ہے۔ خدا یقینی طور پر اس کے جو انصاف پسند ہوتا ہے اس کے گھر کو بھی سنبھالتا ہے۔ غور کریں میرے ساتھ 9ویں آیت، خدا پردیسیوں کی حفاظت کرتا ہے، وہ یتیم اور بیوہ کو سنبھالتا ہے۔ خدا میں یہ خصوصیت ہے کہ وہ سنبھالتا ہے۔ خاندان خدا کی بدولت سنبھالے جاتے ہیں، خاندان خدا کی بدولت ٹکے رہتے ہیں، خاندان خدا کی بدولت قائم رہتے ہیں۔ اب جب خدا نہ سنبھالے، جب خدا نہ قائم رکھے، جب خدا ہی قائم نہ رہنے دے، تو پھر کیوں کر قائم کوئی رہ سکتا ہے؟ پھر کیوں کر کوئی ٹکا رہ سکتا ہے؟ پھر کیوں کر کوئی سنبھل سکتا ہے؟ خدا سنبھالتا ہے۔ جب بیوہ کو خدا سنبھالتا ہے تو وہ کیا آپ کو نہیں سنبھال سکتا؟ یقینی طور پر وہ آپ کو بھی سنبھال سکتا ہے۔ وہ آپ کے معاملات کو بھی سنبھالنے کی قدرت رکھتا ہے، لیکن وہ تقاضا یہ کرتا ہے کہ ہم اس کے ساتھ انصاف کریں، تو یقینی طور پر وہ ہمارے ساتھ انصاف کیسے کرے گا؟ وہ ہمارے خاندان کو بھی سنبھالے رہے گا۔ آج خاندان سنبھلتا نہیں ہے، ایک بچہ مر جاتا ہے، دوسرا، تیسرا، چوتھا، بیوی چلی جاتی ہے، گھر ہی نہیں سنبھل پایا۔ کبھی گھر ہچکولے کھاتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ہمارا رویہ انصاف کا رویہ نہیں ہوتا، ہمارے عملی اقدام انصاف کے نہیں ہوتے اور انصاف پسند نہیں ہوتے۔ تو یقینی طور پر خدا بیوہ کو تو سنبھالنا جانتا ہے، لیکن خدا ہمیں چھوڑ دیتا ہے پھر، اور ہم کوشش کرتے ہیں کہ بس ہمارا گھر سنبھلا رہے۔ سنبھالنے کے لیے ہم بڑی کوشش کرتے ہیں، محنت کرتے ہیں، ٹھیک رکھتے ہیں، قائم رکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ ایسے ہی ہے، یہ وہی سوچ ہے جس نے ریت پر اپنا گھر بنانے کی کوشش کی، قائم، تاکہ وہ قائم رہ سکے۔ آندھی آئی، طوفان آئے، ہوا آئی اور ٹکرائی، اور کیا ہوا؟ گھر ختم۔ لیکن جب خدا سنبھالتا ہے، پھر آندھیاں بھی چلیں، طوفان بھی آئے، پانی بھی ٹکرائے، پھر جنبش نہیں ہوتی، پھر خدا ہلنے اور ہچکولے کھانے نہیں دیتا۔ آج بہت سو کے خاندان ہچکولے کھاتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کیونکہ ہمارا رویہ انصاف کا رویہ نہیں ہوتا۔ خدا تو اس کے ساتھ انصاف کرتا ہے، خدا تو اس بیوہ کو سنبھالنا جانتا ہے اور وہ سنبھال بھی رہا ہے، لیکن ہمیں خدا نہیں سنبھالنا۔ خدا ہمیں سنبھالنا پسند بھی نہیں کر رہا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے لیے ہم نے خود اپنے معاملات کو، اپنے لیے خود دروازوں کو بند کیا۔ لیکن خدا یہ چاہتا ہے کہ ہم اس کے ساتھ انصاف کریں، اس کی خبر لیں، تاکہ ہمارے معاملات میں بھی خدا کی توجہ ہو۔ آئیے اپنی آنکھوں کو بند کریں اور اپنے سر کو جھکائیں۔ آج خدا یہ چاہتا ہے کہ ہم اس کا انصاف کریں،
انصاف کرنے کے لیے اس کی خبر لینا ضروری ہے. انصاف کرنے کے لیے جس طرح ہم اپنے بچوں کے لیے کرتے ہیں اس کے بچوں کا بھی خیال کریں. جس طرح اپنی بیوی کا خیال کرتے ہیں کہ میری بیوی بڑی پیاری لگے، ہر بندے کی کوشش اور خواہش ہوتی ہے اس کو سوٹ لے کر دیں تاکہ وہ خوش ہو، وہ راضی رہے. غور کریں کہ خدا ہم جس طرح سوچتے ہیں نا اپنے لیے، اپنے بچوں کے لیے، اپنی بیوی کے لیے، خدا یہ چاہتا ہے کہ ہم اس بیوہ کے لیے بھی یہی اسی سوچ کے قائل ہوں، لیکن مقدس مقام سے، یعنی مقدس پاکیزگی کے مقام. ہماری سوچوں خیالوں میں بھی پاکیزگی ہو. سوچ آئے اس بیوہ کے لیے لیکن پاکیزگی کے اعتبار سے مقدس مکان کا تعلق اور ذکر کیوں ہے؟ یہ نہیں کہ خیال کرتے رہے اور اتنا خیال کریں کہ ایک ایسے ہی آیا اس نے کہا کہ میں نے بیوہ کا بڑا خیال کرتا ہوں. اس کی عادت تھی کبھی پنجاب، کبھی خیبر پختونخوا، کبھی کسی ضلع میں، کبھی کسی ضلع میں. کہتا میں نے جہاں پر بھی گیا ہوں نا میں نے بڑا خیال کیا. تو کسی نے مجھے کہا کہ جتنے بھی جانا نا اتوں ہی کوئی ایک بیوی لے آتا ہے. اب خیال کون سا خیال ہے؟ بیوہ کو خیال کرنا ہے، یہ خیال نہیں ہے. ہماری زندگی میں بھی پاکیزگی ہو، یہ اس چیز کا بھی خیال رہے. ایسا خیال نہیں کہ کوئی دکھی عورت ہے تو اس کا دکھ اپنا بنا کر اسے ہی اپنا بنا لیا جائے. ایسا نہیں، بلکہ نیک راہوں پر چلتے ہوئے اس کا خیال کرے اور مقدس مکان سے اس کی پرورش ہوتی رہے. اور اپنے سر کو جھکائیں. آج ہم سوال اپنے آپ سے کرنا شروع کر دیتے ہیں ہمارے ساتھ انصاف کیوں نہیں ہوتا. سوال یہ کرنا شروع کر دیتے ہیں ہمارے ساتھ ہمارے لیے پرابلمز کیوں ہیں، ناکامی ہمارے لیے کیوں ہے، پریشانی ہمارے لیے کیوں ہے، تکلیفیں ہمارے لیے کیوں ہیں. اس کی وجہ یہ ہوتی ہے ہم انصاف نہیں کرتے تو ہمارے ساتھ بھی انصاف نہیں ہوتا. سوال یہی بنتا ہے آخر میں ہی کیوں، آخر میں ہی ایسا کیوں، کہ میرے ساتھ ہی ایسا کیوں ہوتا. اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ انصاف کرنا پسند نہیں کرتے. جب آپ انصاف عدل پسند ہوں گے نا تو یقینی طور پر آپ کو یہ بات بھی یاد آئے گی کہ خدا کا حکم ہے کہ بیوہ کے ساتھ اچھا برتاؤ کیا جائے، اس کا خیال کیا جائے، اس کی خبر کی جائے. اپنے گھر کی تو خبر گیری کرتے ہیں لیکن بیوہ کے گھر کی خبر گیری یہ کہتے ہیں کہ بس خدا پر چھوڑ دیا. بیوہ کو بھی خدا پر چھوڑ دیا، خدا ہی اسے سنبھالے، خدا ہی اس کی پرورش کرے. لیکن یاد رہے خدا تو پرورش کرنا جانتا ہے. اگر خدا کبوں کے ذریعے ایلیا کو کی پرورش کر کے بیوہ کو کھانا کھلا کر اور اس کے کنبے کو زندہ رکھنا چاہتا ہے تو وہ سب کچھ کر سکتا ہے. لیکن افسوس کہ آپ بے انصاف ہو کر آپ کے ساتھ بے انصافی ہوتی رہے. ایسا نہ ہونے دیں کہ آپ کے بچوں کے ساتھ حق تلفی ہو، آپ کا حق مارا جائے. ایسے ہی ہے جب آپ اس کا حق مارتے آپ کا بھی حق مار لیا جائے.